ڈرون اٹیکس میں جب عوام یہ دیکھے گی کہ امریکن وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والا صدر جو ہمارا ہی ہے ہم میں سے ہی ہے, he has to take steps. اوباما امریکہ کی تاریخ کے اندر پہلا صدر آیا ہے جس کا نام باراک حسین اوباما ہے. یہ مسلمان نام ہے. اس سے قطع نظر کہ وہ کرسچینٹی فیتھ پہ چل رہا ہے, اس کی رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ مسلمان باپ کا ہے. اس کے باپ کے اندر جو خون دوڑ رہا تھا وہ مسلمان کا تھا. اس کے باپ کے اندر جو خون دوڑ رہا تھا وہ بھی مسلمان کا تھا. اس کی دادی جو اس سال حج پر گئی وہ بھی مسلمان تھی. آپ کو کیا پتا کہ وہ مسلمانوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ زائنسٹ لابی اس کو امریکہ کے انتخابات میں ہرانے کی کتنی کوشش کر رہی ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ وہ فلسطینیوں سے کتنی ہمدردی رکھتا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ اس کے لیے یہ آسان نہیں تھا ٹو ٹاک اباؤٹ ٹو اسٹیٹ living side by side at peace, bringing the Israeli government and Israeli forces to the 1967 borders. Yes, میں جانتا ہوں کہ اس نے اسٹیٹمنٹ سے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 2012 میں اسے الیکشن لڑنا ہے, الیکشن اسے جیتنا ہے, اور تمام مسلمانوں کی دعائیں صدر اوباما کے ساتھ ہیں کہ 2012 کے اندر انتخابات میں اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے. امریکہ ایک دوسرے دہانے پہ چل رہا ہوگا اور انڈین لابی پوری کوشش کرے گی کہ مسلمانوں کو, اور زائنسٹ لابی پوری کوشش کرے گی کہ مسلمانوں کو کولائڈ کیا جائے اوباما سے. اور پاکستان کے ان تمام سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ صلح نامہ حدیبیہ کو یاد کیجئے. مکہ فتح اتنے آرام سے نہیں ہوا تھا. مکے کی فتح حاصل کرنے کے لیے بڑی اسٹریٹجیز بنائی گئی تھیں, اور آج کا وہ ایکسٹریمسٹ جو ان باتوں پہ کفر کا فتویٰ دیتا ہے, اگر اس دور میں ہوتا تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کوئی ریمارکس پاس کر دیتا. میں آپ کو ایک سچے وفادار مسلمان پاکستانی کی حیثیت سے یہ بات بتا رہا ہوں, اور یہ یاد رکھیے کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو طواف کعبہ کرتے ہوئے انتقال کیا. میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو مکے میں جنت المالا میں دفن ہے. میں اس قسم کا سودا نہیں کروں گا. یہ میرا وعدہ اپنے اللہ سے ہے, اور میں اپنے قوم کو رہنمائی وہ دوں گا جس پہ ووٹ کی گنتی نہیں کی جائے گی, جس میں اصولوں کی بات کی جائے گی. میں بڑی تالیاں بجوا سکتا ہوں یہاں پر اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو کہہ کر, لیکن یہ پاکستان کا مفاد نہیں ہے. میں بڑی تالیاں بجوا سکتا ہوں, مجھے وہ سارا آرٹ آتا ہے تالیاں بجوانے کا, جلسوں میں کو رلانے کا, جلسوں کو ہنسانے کا, جلسوں کو اٹھا کر ایک سائڈ سے دوسری طرف پھینکنے کا. یہ سارا طریقہ مجھے آتا ہے. میں ان جذبات سے آپ کے نہیں کھیلنا چاہتا ہوں. میں آپ کو وہ تلخ حقیقت بتانا چاہتا ہوں جس پہ پاکستان کی ترقی مقصود ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے یہ بات کہی کہ پاکستان کی اکانومی کو بچانے کا راستہ پاکستان کی عوام پر 19% ٹیکس کا لگانا ہے. محترم عمران خان صاحب یقیناً آپ پاکستان کے کرکٹ لیجنڈ ہیں. عمران خان صاحب, آپ ان بروں میں کم برے ہیں. عوام کے اندر آپ بہت عرصے سے چل رہے ہیں اور عوام کی نظریں آپ کے اوپر ہیں, لیکن with all that respect, this is not the solution to salvage Pakistan's economy. پاکستان کے عوام پر اگر 19% ٹیکس آپ نے لگا دیا تو جو چیز آج 1 روپے کی ہے وہ کل 1.5 روپے کی ہوگی. اور
جو باہر سے آ کر یہاں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جس پہ پاکستان کی اکانومی چل رہی ہے، وہ 19% ٹیکس کے اندر آپ کے ملک میں ایک دھیلا نہیں لائیں گے۔ پاکستان کے اندر آنے والی 10 سے 15 بلین ڈالرز پلس باہر کا پیسہ پاکستان میں آنا رک جائے گا۔ یہ کرکٹ لیجنڈ تو کہہ سکتا ہے، پولیٹیشین نہیں کہہ سکتا۔ اس کے اندر وہ ویژن ہونا چاہیے کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ جیسا کہ کرنل صاحب نے ابھی کہا، اس کا سلوشن یہ ہے کہ سوئس بینک کا ڈائریکٹر یہ کہتا ہے کہ 1400 بلین روپیز، تقریباً ڈالرز 140 بلین ڈالرز سوئس اکاؤنٹس کے اندر موجود ہیں پاکستانی پولیٹیشنز کے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پاکستانی پولیٹیشنز should bring this money voluntarily to serve the national interest, prove their loyalties to Pakistan, prove their patriotism to Pakistan, and we know who these people are and what are the amounts they are holding in foreign banks. By just talking from London that you do not have foreign assets, where did you get $2 billion to help support your divorce in London? Where did you get that money? And why did you shut up your in-laws in London? Where did the money come from? یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تم تو 200 گز کے مکان میں رہتے تھے، تم 500 روپے پر منتھ کی نوکری بوٹس میں کام کرتے تھے کورنگی کے اندر۔ کورنگی کی بوٹس فارماسیوٹیکل کمپنی میں 500 کی تنخواہ تھی تمہاری۔ اس کے بعد تم پاکستان سے باہر گئے، تم نے امریکہ میں یلو کیب چلائی۔ یلو کیب چلانے والا $50 $100 مشکل سے بچاتا ہے، اور اس کے بعد اتنی بڑی لشکر برطانیہ جاتی ہے، اتنی بڑی لشکر دبئی جاتی ہے، اور تمہارے اتنے بڑے بڑے پروگرامز چلتے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس کا حساب اس قوم کو چاہیے، اور ایک سے نہیں، سب سے چاہیے۔ میں ایک پرٹیکولر شخص کی بات نہیں کر رہا، یہ بات بڑی کلیئر رکھیے کہ انہوں نے اور ان کی طرح دوسرے لوگوں نے بھی مجھے پیغامات بھیجے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور بڑے امپورٹنٹ آدمی نے مجھ سے آ کے کہا کہ ہم آپ کو پاکستان سے قومی اسمبلی کا ممبر بناتے ہیں کراچی سے، اور پھر فیڈرل منسٹر بناتے ہیں۔ میں نے کہا تم تو رکشے والوں کو فیڈرل منسٹر بنا لیتے ہو، گدا گاڑی والوں کو ممبر نیشنل اسمبلی بنا لیتے ہو، میری ضرورت کہاں پڑی؟ بڑی دیر کے بعد انہوں نے راز کو کھولا، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بولنے والا چاہیے جو پنجاب کو لے کر چل سکتا ہو، ہمیں ایک بولنے والا چاہیے جو سرحد کو لے کر چل سکتا ہو۔ تو میں نے کہا تمہارے پاس بولنے والا نہیں ہے، تو تمہیں اگر بولنے والا نہیں ہے، اگر ویژن رکھنے والا نہیں ہے، اگر وزڈم نہیں رکھ سکتا ہے، تو تمہیں قیادت کا بھی حق نہیں ہے۔ میں پاکستان کی سیکورٹی ایجنسی سے مخاطب ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی عوام ٹی وی پر، یہاں پر بے شک 500 600 لوگ ہوں گے، 400 لوگ ہوں گے، لیکن جو سامنے پاکستانی عوام مجھے دیکھ رہی ہے، کچھ نہیں تو 5 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے اندر کینسر نہیں ہے، پاکستانی فوج بیمار نہیں ہے۔ پاکستانی فوج نے سعودی عرب میں اپنی کامیاب آپریشن کی، پین ایم فلائٹ 1986 کے اندر پاکستانی کمانڈوز نے اس پہ آپریشن کیا۔ 1971 میں آپریشن سرچ لائٹ میں مجیب الرحمان کو گرفتار کیا گیا۔ بوسنیا، سیئرا لیون اور صومالیہ کے اندر پاکستانی کمانڈوز نے کامیاب آپریشن کیا۔ پاکستانی آپریشنز نے بلیک تھنڈر سٹارم آپریشن کیا۔ پاکستانی کمانڈوز نے ہلواڑہ اور آدم پور اور پٹھان کوٹ کے اندر کامیاب آپریشن 1965 وار کے اندر کیا۔ پاکستانی کمانڈوز نے ان ایئر کرافٹس کو ڈسٹروائے کیا، اور پاکستانی کمانڈوز کی ایک طویل لسٹ ہے جو کارگل اور سیاچن کے اندر کامیابی حاصل کی۔ پاکستانی کمانڈوز، پاکستانی آرمی کے کمانڈوز کے 10 بٹالینز ہیں، اور ان 10 بٹالینز میں سے بٹالین نمبر 7
جو اینٹی ٹیررزم کے لیے ہے، جس کا نام زرار بٹالین ہے۔ زرار بٹالین کو پاکستان کے نیول بیس مہران کے